ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی نے سحر کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے، اور بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے، اور بیٹے کی نوکری نہیں ہوتی ہے، اور اتنا انویسٹمنٹ میں نے کیا ہے اور ٹرن اوور ہوتا ہی نہیں ہے، اور کاروبار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مختلف گوناگوں ہر ایک کے وجود میں نہ جانے کتنے زلزلے ہیں۔ سحر ہوگا، جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، آسیب ہوگا، جن ہوگا، بھوت ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آتے ہیں وقت لے کر خصوصی، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے، 20 گریڈ کا افسر ہے، IAS آفیسر ہیں، IPS آفیسر ہیں، گورنمنٹ سیکریٹری لیول پر ہیں، جوائنٹ سیکریٹری ہیں، چیف سیکریٹری ہیں، اور اس سے بھی اوپر کے عہدیدار، اور وہ رات میں 1:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے وقت لے کے آتے ہیں کہ ہم مجمع عام میں نہیں آ کے مل سکتے، ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب تشریف لائیے۔ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی نے سحر کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے، اور بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے، اور بیٹے کی نوکری نہیں ہوتی ہے، اور اتنا انویسٹمنٹ میں نے کیا ہے اور ٹرن اوور ہوتا ہی نہیں ہے، اور کاروبار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مختلف گوناگوں ہر ایک کے وجود میں نہ جانے کتنے زلزلے ہیں۔ بقول پروفیسر اعزاز افضل مرحوم، جنہوں نے کہا تھا کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں ہر ایک، زمین کی طرح مبتلا ہے، مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ ہر ایک یہاں یہ کیفیت ہے۔ اچھا کیا کیا کہ سحر ہوگا، جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، آسیب ہوگا، جن ہوگا، بھوت ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، آپ دعا کر دیجئے، آپ میرا نام لکھ لیجئے، اپنی دعا میں شامل رکھیے ہمیشہ۔ التماس دعا بہت اچھی چیز ہے، مگر حدیث معصوم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں اتنی بلند آواز سے اذان دو گے کہ گھر کے کونے کونے میں تمہاری آواز پہنچ جائے، تو جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہاں تک سے بلائیں اور نحوستیں خود دور ہو جائیں گی۔ کیسا اچھا نسخہ ہے، کتنا آسان ہے۔ وعدہ کس کا ہے؟ معصوم کا وعدہ ہے نا، کہ تم جب اپنے گھر میں اذان دو گے تو جہاں تک آواز اذان جائے گی وہاں تک سے نحوستیں، بلائیں دور ہوں گی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ سحر اور جادو اور دشمنی اور نظر بد اور آسیب اور جن اور بھوت وہ سب تو اپنی جگہ، اپنے گناہوں کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، نحوستیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہم غیبت کرتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہمارے دل میں بدنیتیاں ہوتی ہیں اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، ہم کسی سے کینہ رکھتے ہیں اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں اس کے آثار ہیں جو زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نحوستیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں یہ سب شامل ہیں اس میں۔ معصوم کہتے ہیں کہ اذان دو، اذان، اور جہاں تک تمہاری آواز جائے گی اذان کی وہاں تک سے نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ اور آپ کی فقہ میں، فقہ جعفری میں تو یہ 5 نمازیں جو ہیں واجب نمازیں پنجگانہ، صبح کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات، جو سفر میں 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں، یعنی جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 11 رکعت نماز آپ پہ واجب ہے، اور جب وطن میں ہوتے ہیں یا حضر کی کیفیت اور حضر کے احکام ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر 17 رکعت نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ ان واجب نمازوں کے لیے بے انتہا تاکید ہے، مستحب ہے کہ مرد ہو یا عورت، مکمل نماز پڑھ رہا ہو یا قاصر، قضا نماز پڑھ رہا ہو یا ادا، ان واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے۔ واضح ہے بات، مسئلہ واضح ہے؟ ہاں، مستحب نمازوں سے پہلے اذان و اقامت
نہیں ہے. نماز شب کوئی پڑھتا ہے اس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. نماز حاجت پڑھتا ہے اس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. نماز شکر پڑھتا ہے کوئی نعمت آپ کو ملی 2 رکعت آپ نے نماز شکرانہ ادا کیا, اس کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے. جو 5 واجب نمازیں صرف اس کے لیے ہے اذان اور اقامت, اور وہ بھی تاکید کتنی ہے یہ مسئلہ بھی سن لیجئے. یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا سہواً اذان اور اقامت کہے بغیر اس نے نماز واجب شروع کر دی, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر کہہ دیا, سورہ الحمد پڑھ لی, سورۃ انا انزلنا پڑھ لی, یہ سورے پڑھ لیے, اور پھر یاد آیا کہ ارے ہم نے تو اذان و اقامت نہیں کہی تھی. شریعت کہتی ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ نماز توڑ دے اور دوبارہ اذان کہے, اقامت کہے, پھر نماز شروع کرے. کوئی اہمیت ہوگی اس اذان کی تب نا. واضح ہے یہ مسئلہ, یاد رہے گا. اور وہ بھی یاد رہے گا کہ اذان گھر میں بلند آواز سے دی جائے تو نحوستیں دور ہوتی ہیں. تو ہم پر فرض ہے کہ اپنے بچوں میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے پوچھیں, بیٹا اذان یاد ہے, سناؤ آج تم اذان دو گھر میں, آج تم اذان دو گھر میں, آج تم اذان دو گھر میں. اور ظاہر ہے جب آپ اذان سنیں گے, اقامت سنیں گے تو پھر نماز بھی سن ہی لیں گے, پھر اور احکام بھی سن ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے بات. اب یہ کہ بڑے بوڑھے بچوں کو پوچھیں یا نہ پوچھیں کہ اذان تمہیں یاد ہے یا نہیں, انشاءاللہ یہ جوان, یہ بیدار جوان, یہ بیدار نسل خود جا کر آج سے اذان انشاءاللہ آج سے ہر گھر میں اذان ہوگی نا. جتنے یہاں سن رہے ہیں آج سے ہوگی یا کل سے؟ انشاءاللہ آج سے. صبح جب ہوگی تو اذان گھر میں ہوگی انشاءاللہ اتنی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز اذان سے گھر میں سونے والا ہر شخص بیدار ہو جائے. اور آپ کو ایک فضیلت اور سناؤں اذان کی. یہ روایتیں معصومین علیہم السلام سے مروی ہیں کہ جب کوئی پیش نماز کسی جماعت کی پیش نمازی کرتا ہے تو بحیثیت پیش نماز نماز پڑھانے کے ثواب سے بحیثیت مؤذن اذان دینے کا ثواب زیادہ ہے. یقین نہیں آیا نا؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیش نمازی کرے, امام کہلائے. مؤذن کہلانا لوگ خلاف شان سمجھتے ہیں, اور یہ پیشین گوئی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی. حضور کا ارشاد ہے, معصومین نے نقل فرمایا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اذان دینا کسر شان سمجھیں گے, اذان کو ایک معمولی امر سمجھیں گے, کسر شان سمجھیں گے, اپنی اہانت سمجھیں گے, توہین سمجھیں گے. اذان کہنے کے لیے مجھ سے کہا. مسجدوں میں دیکھیے چہرے, مسجد میں آپ کسی سے کہیے آج آپ اذان دے دیجئے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ نے مجھے کیا سمجھ کے کہہ دیا کہ آپ میں اذان دے دوں, کوئی میں مؤذن ہوں. یعنی مؤذن کا رتبہ معاشرے میں بہت ہی معمولی ہے. مؤذن کی حیثیت سے اذان کہنے کا ثواب امام کی حیثیت سے نماز پڑھانے کے ثواب سے زیادہ ہے. یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ معصوم نے کہا ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اذان دینا کسر شان سمجھیں گے. اور آخری جملہ کہہ کر یہ چیپٹر کلوز کر دوں اس وقت کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسماء و القاب میں سے آپ کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے مؤذن. حضرت علی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک قرآنی نام کیا ہے؟ مؤذن. اب تلاش کیجئے گا کس سورے میں ہے, کس آیت میں ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے نا. صلوات پڑھیے محمد.